أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 6، حلال و حرام کے سلسلے میں تقوی کا اہتمام۔ عن ابی عبداللہ النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما، ابو عبداللہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بالکل واضح ہیں، حرام بالکل واضح ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو شک شبے والی ہیں، کنفیوژن والی ہیں، صاف حلال یا حرام کا حکم سامنے نہیں ہے۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں، ان کا حکم نہیں جانتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو جو آدمی مشکوک چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، لیکن جو شبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں واقع ہوا یا ہوگا یا ہو سکتا ہے۔ کالراعی یرعی حول الحمى، جیسے ایک چرواہا ہو اور وہ فینس کے یا منڈیر کے یا کسی کھیت کی جو بیچ میں درمیان میں جگہ ہوتی ہے، حما ہوتی ہے، جو بادشاہ کی حما ہے یا کسی کی پرسنل پراپرٹی ہے، اس کے کنارے کنارے وہ اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے۔ کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ، ممکن ہے اس کی بکریاں، اس کے جانور اس منع کی ہوئی زمین میں گھس جائیں اگر وہ کنارے کنارے ان کو چرا رہا ہے۔ الا وان لکل ملک حما، خبردار ہر بادشاہ کی ایک ریسٹرکٹڈ ایریا اس کا ہوتا ہے، ہر بادشاہ کی ایک حما ہوتی ہے جس کو وہ اپنے لیے خاص رکھتا ہے یا اس میں منع کرتا ہے مت جاؤ یہاں پہ۔ وان لکل ملک حما الا وان حما اللہ محارمہ، تو اللہ کی منع کی ہوئی جگہ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ نے ان میں انٹری سے منع کیا ہے۔ الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہو جائے پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے۔ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا اگر بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ آدمی کا دل ہے۔ اس کو امام البخاری، رواہ البخاری و مسلم، بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس ایک حدیث میں پورا دن ختم ہو سکتا ہے، اتنی اچھی اتنی پیاری حدیث اور اتنی باتیں اس کے اندر ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حلال و حرام بتا دیا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں حلال و حرام کو واضح کر دیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صراحتاً اس کا حکم نہیں ہوتا ہے لیکن کسی نہ کسی اصل کے تابع وہ ہوتی ہے۔ کچھ نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں جن کا حکم آدمی کو، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، دلیل کے نہ جاننے کی وجہ سے، دلیل میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے، اور تقدیم و تاخیر، عام و خاص، ناسخ منسوخ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بعض اوقات آدمی ان کے بارے میں کنفیوز ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں انسان کو صفائی سے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایک آدمی ایسی چیز جو مشتبہ ہو، جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو حلال ہے کہ حرام ہے، اور لگ رہا ہو سکتا ہے حرام ہو، اگر آدمی اس میں واقع ہوتا ہے، دو میں سے ایک ہوگا، یا تو لوگوں کے درمیان وہ چیز حرام شمار ہوتی ہو
اور ابھی تک کلیئرٹی اس میں نہیں ہے، یا کل اگر جا کے وہ حرام ثابت ہوتی ہے اور کسی نے اس کو دیکھا ہو، تو اب لوگوں کے درمیان اس کی عزت کیا ہوگی؟ خراب، اور لوگ اس پر تہمت لگائیں گے۔ کوئی فلانی چیز کھانے پینے کی ہے، حلال و حرام کا معاملہ اس میں مشتبہ ہو اور حرام کا چانس اس میں لگتا ہو، امکان لگتا ہو، اور کسی نے اس کو کھاتے یا پیتے دیکھا ہو، یا وہ عادی ہو اس چیز کا، اور لوگ دیکھیں اس کو، فلاں آدمی حرام کھاتا ہے، فلاں آدمی حرام پہنتا ہے، فلاں آدمی حرام کام کرتا ہے، حرام کمائی اس کی ہے، تو مشتبہ میں اگر آدمی پڑتا ہے اور کل کو وہ حرام نکلتا ہے تو ایسا آدمی اپنی عزت کھو دیتا ہے، اور اگر واقعی وہ حرام ہے تو ایسا آدمی اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ صرف عزت کو بلکہ اس کا دین بھی ضائع ہوتا ہے، دین کو بھی نقصان ہوتا ہے، دینداری اس کی مجروح ہوتی ہے، اللہ کے ہاں بھی اور لوگوں کی نگاہ میں بھی۔ تو ایک یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جب آدمی کسی معاملے میں، ایک تو یہ کہ صاف سری حلال صاف سری حرام، حلال کو اختیار کرے، حرام سے بچے، لیکن کبھی ایسی چیز بھی سامنے آ سکتی جس میں آپ کے پاس اس کا صحیح علم نہ ہو، لیکن لگتا ہو کہ دل یہ بول رہا ہے کہ ہو سکتا ہے حرام، اس وقت میں ایکسلریٹر دبانا یا بریک، آپ کے پاس حدیث یہ بتا رہی کہ ایسے وقت میں عقل مندی یہ ہے کہ آدمی گڑھا ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، لگ رہا ہے گڑھا ہو سکتا ہے، کیا کریں گے؟ نہیں ہوتا گڑھا، چلو ہو بھی سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے، لہٰذا ایک آدمی اولاً اہل علم کی طرف رجوع کرے صریح حکم معلوم کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی آدمی کے پاس صریح حکم نہیں آ رہا ہے تو اس سے آدمی کو چاہیے کیا کرے؟ وہ احتیاط کرے۔ جیسے عالم کہے بھائی میں بھی تحقیق کیا، ذرا دیکھنا پڑے گا اس بارے میں، نہیں میرا دل تو بولتا حلال ہے، آدمی جا سکتا اس میں نہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حلال و حرام میں انسان کا مزاج احتیاط والا ہونا چاہیے کہ وہ حرام سے بچے اور ایسی چیزوں سے بھی بچے جن میں حرام ہونے کا امکان دکھائی دیتا ہو، مشتبہ وہ چیز ہے۔ نمبر 2، آپ نے کہا، اس کی مثال آپ نے بیان کی، یہ ایسا ہے جیسے ایک چرواہا ہے، اگر وہ اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے ایسی زمین میں کہ ادھر اجازت ہے ادھر اجازت نہیں ہے، اگر وہ ایک دم کنارے تک جائے گا بکریوں کو لے کے، کیا ممکن ہے؟ بکریاں یہاں چرتے چرتے اس میں چلی جائیں گی، لہٰذا ایک آدمی کو ایک دم ایسی جگہ میں بکریوں کو نہیں چرانا چاہیے جو ایک دم باؤنڈری ہو، حلال و حرام کے درمیان باؤنڈری ہو، وہاں نہیں چرانا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لذتوں میں اخیر تک آدمی کو نہیں جانا چاہیے۔ آدمی بعض اوقات لذتوں کا عادی ہو کے حرام میں بھی واقع ہو سکتا ہے، لہٰذا انسان کو تقویٰ کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اور وہاں پہ کیا فرمایا؟ اللہ، ہر ایک بادشاہ کی ایک ممنوع زمین ہوتی ہے جس میں چرنا چرانا داخل ہونا منع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی معاملہ رکھا ہے۔ وہ زمین کیا ہے؟ اللہ کی مثال بیان کی، وہ حرام چیزیں ہیں، مت جاؤ اس میں، مت جاؤ اس میں، اور ان کے قریب بھی مت چراؤ۔ اسی لیے کہا تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ آدم علیہ السلام کا حکم کیا تھا؟ ہاں، ولا تأکلا من هذه الشجرة، ایسا تھا، ولا تقربا هذه الشجرة، اس پیڑ کے قریب مت جاؤ۔ معلوم ہوا کہ جو چیز منع ہوتی ہے اس میں عقل مند کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کے قریب ہی نہ جائے۔ کیوں؟ قریب جائے گا فتنے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے ایک کمرے میں ایک عورت کے ساتھ تنہائی نہیں۔ اسی طرح سے جس ٹیبل پر شراب پی جا رہی وہاں شرکت نہیں۔ لہٰذا آدمی کو کیا چاہیے کہ وہ ایسے، اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں، کہ ایسی چیز جس میں یقینی طور پر آدمی گناہ میں یا حرام میں واقع ہو سکتا ہے، آدمی اس سے دور ہی رہے تو اچھا ہے۔ اسی لیے دجال جب آئے گا تو کیا کہا؟ جا کے مناظرہ کرو اس سے، ہاں، واٹس ایپ پہ کہا نہیں، کہا اس کے قریب نہ جائے۔ کیوں؟ جو اس کے قریب جائے گا اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ گمراہی سے قریب نہ جائے، حرام سے دور رہے، اہل بدعت سے دور رہے، فاسقین سے دور رہے،
تو ایک آدمی جب دور رہتا ہے محفوظ رہتا ہے، تو اس کو محفوظ رہنے کا طریقہ یہ بتایا گیا، دور رہو، ایک دم کنارے تک مت جاؤ، قریب مت جاؤ گناہ کے، دور رہو۔ پھر کہا الا ان فی الجسد مضغہ، تیسرا حصہ کہ اس ساری چیزوں کی جڑ کیا ہے؟ دل۔ انسان کا دل ہے جو تمنا کرتا ہے اور قدم اس راستے پر چلتے ہیں۔ مالک کون ہے؟ دل، اور اعضاء اس کے غلام۔ غلاموں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کس کو کنٹرول کرنا چاہیے؟ دل کو۔ اعمال کا بگاڑ دل کے بگاڑ کا نتیجہ ہے، لہٰذا اعمال کے سدھار کے لیے دل کو سدھارنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں اگر تقوی آ جائے تو اعمال صالح ہو جاتے ہیں۔ دل میں تقوی کی کمی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اعمال برے ہوتے ہیں، بگڑتے ہیں۔ لہٰذا سماج سدھار کرنے کے لیے لوگوں کی سوچ بدلنا یہ اصل ہے۔ سوچ کا بگاڑ قول و عمل کا بگاڑ پیدا کرتا ہے، لہٰذا سوچ کی سدھار قول و عمل کا سدھار لاتا ہے۔ سوچ کی سدھار ایمان و تقوی سے ہوتی ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو آدمی گناہوں سے بچتا ہے، جہاں موقع ہوتا ہے وہاں بھی بچتا ہے، جہاں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے وہاں بھی بچتا ہے، جہاں انسان کے پاس اسباب ہوتے ہیں وہاں بھی بچتا ہے، دل میں اگر اللہ کا خوف ہو۔ تو تقوی کے بارے میں پہلے بتایا گیا کہ ڈاؤٹ فل چیزوں سے حلال حرام تو واضح ہیں، کچھ چیزیں گرے ہیں، اس میں بلیک اینڈ وائٹ ایک دم نہیں ہے، کچھ چیزیں مشکوک ہیں، بچو ان سے، احتیاط کا مزاج بناؤ۔ دو، بتایا گیا کہ ایک دم کنارے تک مت جایا کرو لذتوں میں، بلکہ آدمی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے دور ہی رہے، ان کے قریب نہ جائے۔ تیسری چیز بتائے گی کہ اس تقوی کے لیے قلب کی اصلاح ضروری ہے۔ سارا مدار دل پر ہے، کیونکہ لذتیں اپنی طرف کھینچتی ہیں کس کو؟ آدمی کے دل کو۔ آدمی دل میں ارادہ کرتا ہے تبھی تو جا کے گناہ کرتا ہے۔ تو اپنے دل کو اتنا متقی بناؤ کہ لذتیں تمہارے سامنے بھی آئیں، مزین بھی کریں اپنے آپ کو، تبھی بھی تم ان سے بچنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو۔ تو اعمال کی اصلاح کے لیے دل کی اصلاح کرنا اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ تو مزید اور باتیں بہت ساری اس میں ہیں کہ سماج سدھار کے لیے شروعات عقیدے کی اصلاح سے کرنا چاہیے۔ سماج سدھار کے لیے عقیدہ صحیح ہوگا تو لوگوں کا دل صحیح ہوگا تو ساری چیزیں صحیح ہوں گی۔ کان خرافات نہیں سنیں گے، آنکھیں بے حیائی نہیں دیکھیں گی، زبان غلط بات نہیں کرے گی، ہاتھ ظلم نہیں کریں گے، گناہ کے راستے پر پاؤں نہیں چلیں گے۔ آدمی صحیح بنے گا جب دل صحیح ہوگا۔ تو اصل محنت کہاں ہونا چاہیے؟ اصلاح کی دل میں۔ تو یہ حدیث چھٹی حدیث ہے حلال و حرام کے سلسلے میں۔ نمبر 7، دین خیر خواہی کا نام ہے، بھلا چاہنا۔ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کھوٹ نہیں ہونا، دل کے اندر کھوٹ نہیں ہونا، دوسروں کا بھلا، فائدہ، نجات، کامیابی چاہنا، اور اس کے لیے اپنے دل میں کوئی کھوٹ نہیں رکھنا، اس کے لیے دل کے اندر کوئی برائی نہیں رکھنا۔ عن ابی رقیہ تمیم ابن اوس الداری، ابو رقیہ تمیم ابن اوس الداری، تمیم الداری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ قلنا لمن، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کس کے لیے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، دین خیر خواہی کا نام ہے، اپنے آپ کو دل کو کھوٹ سے پاک رکھنے کا نام ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے دل کو کھوٹ سے پاک رکھنا، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے امام، حاکم اور عام مسلمانوں کے لیے اپنے دل کو کھوٹ سے پاک رکھنا۔ اللہ کے لیے نصیحت کیا ہے؟ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے بھلا چاہنا، اس کے لیے دل میں برائی نہیں رکھنا، کوئی عیب نہیں رکھنا، خرابی نہیں رکھنا۔ اللہ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ساری عبادات کا حقدار صرف اللہ کو مانے،
اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، چاہے وہ تقدیر کے ہوں یا شریعت کے ہوں۔ اللہ رب العالمین کی رضا کو مطلوب رکھیں، اللہ کی شان میں گستاخی نہ کریں، اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی تردید کریں اگر علم ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دیں اگر علم ہے، اللہ کے حکموں کو مان لیں، اس کی تعمیل کریں اس کی رضا کے لیے، تو یہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ خیر خواہ ہے۔ اور بھی تفصیل اس میں ہے۔ اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کی وحی کو حق مانیں، اللہ کی تمام کتابوں کو حق مانیں، ان میں بتائے ہوئے عقائد اور احکام کو حق مانیں، ان کتابوں کی تصدیق کریں، اور جو اس کے لیے مشروع ہے، اس کے لیے جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن، اس کتاب کی پڑھنے کا، سیکھنے کا اور اس پر ایمان لانے کا، اس پر عمل کرنے کا اور اس کی تعلیم و دعوت کا اہتمام کریں۔ اس کے خلاف بولی ہوئی باتوں کا اگر علم ہے جواب دیں، اس کی حفاظت کریں، اور یعنی اس کے بارے میں جو بھی آدمی غلط بات بولتا ہے اس کی جواب دیں، اس کو یاد کرے، اس کو پڑھے، اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں، اس کا اہتمام اپنی زندگی میں کریں۔ اور رسول کے لیے خیر خواہی، رسول سے محبت کریں اپنے آپ سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، رسول پر ایمان لائے، رسول کی بات پر یقین کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے، آپ کے اہل بیت اور صحابہ کی تعظیم کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تبلیغ و تشہیر کرے، آپ کی احادیث کو سیکھے سکھائے حفاظت کرے، نقل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اس کے آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات پر انگلی اٹھانے والوں کو جواب دیں، آپ کی باتوں کا دفاع کریں، آپ کی شخصیت کا دفاع کریں، تو اور ان تمام باتوں کو آپ کے بارے میں مانے، فضائل کو جو قرآن و سنت میں آئے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے امام، جو مسلمانوں کے حاکم ہیں، ان اماموں کے بارے میں خیر خواہی، ان کا حکم مانیں، ان کے خلاف سازش نہ کریں، ان کی غلطی پر ان کو نصیحت کریں، ان کے کام میں تعاون کریں اگر استعداد ہے، ان کے خلاف بولنے والوں کو سمجھائیں، اصلاح کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ یہ نہیں کہ سیکرٹ سازش کریں مسلمانوں کے خلاف، حاکموں کے خلاف، نہیں، جائز نہیں ہے۔ ارے اس میں یہ کمی ہے، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حاکم کو معصوم ہونا چاہیے، امام کو۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا حاکم، اس میں گناہ ہو سکتے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، لیکن غیر نبی کے بارے میں کیا مسلمانوں کا حاکم ایسا ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ غلطیاں بھی کرے گا، تو غلطی کرنے سے کیا وہ حاکم نہیں رہتا ہے؟ کیا ایسا آدمی حاکم ہو جو غلطی ہی نہیں کرتا ہے اور پاک ہو گناہوں سے؟ نہیں۔ کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد خطا کار ہے، تو اگر مسلمانوں کے حاکم سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ حاکم باقی رہے گا، اس کے خلاف سازش نہیں کی جائے گی، لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکایا نہیں جائے گا، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی، تو یہ جو ہے مسلمانوں کے حاکم کے لیے ہے۔ ایک فرقہ ہے، امام ابن حجر فرماتے ہیں اپنی کتاب تہذیب و تہذیب میں، اس فرقے کا نام کیا ہے؟ قعدیہ۔ خوارج میں سے ایک فرقہ ہے القعدیہ۔ وہ فرقہ کیا کرتا ہے؟ جہاد کرتا تو نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے حاکم کے خلاف خروج کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے۔ خود کچھ کرتا نہیں ہے، اپنے آپ کو سیف رکھتا، لیکن دوسرے مسلمانوں کو کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں کے حاکم کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کا حاکم غلطیاں کرے گا، وہ انسان ہے، وہ غلطیاں کرے گا، اس سے وہ اپنا مقام نہیں کھوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کو نصیحت کی جائے گی، اس کی اصلاح کی جائے گی، اس کا غلط ہی ہے، صحیح نہیں ہوتا ہو، لیکن اس کی غلطی کی وجہ سے وہ اپنا مقام نہیں کھو دیتا، اس کے ساتھ خیر خواہی کا حق وہ نہیں کھو دیتا۔ کیوں ہمارے ماں باپ غلطی نہیں کرتے؟ کیا کرتے ان کو؟ بازار میں جا کے ان کے خلاف نعرے لگاتے، امی ابا ہائے ہائے،
کرتے نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو گھر کی عزت معلوم ہے، گھر کا ڈسپلن معلوم ہے، ملک کا نہیں معلوم؟ تو یہ ساری چیزیں اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں. اس لیے ہمارے جو علماء ہیں، سلفی علماء، انہوں نے پروٹیسٹ کو صحیح نہیں کہا ہے. پروٹیسٹ کو صحیح نہیں کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبھی جا کے ابو جہل کے خلاف یا کسی بھی اور سردار کے خلاف پروٹیسٹ کیے؟ مکہ میں نہیں کیا. تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ دوسری قوموں کا طریقہ ہے جو ہمارے پاس آ گیا ہے. ہم کو اس سے بچنا چاہیے. غلط اگر آپ اب حدیث اس کے لیے بیان کی جاتی ہے کہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ حاکم کے خلاف کیا ہے، حاکم کے سامنے حق بات بولیں. سامنے بولے نا، سامنے جا کے بول، یہ نہیں کہ چوراہے پر جا کے بولے. اگر گھر والوں کے بارے میں بولنا ہو تم کیا کہو گے؟ چوراہے پہ جا کے بولو گے؟ نہیں. جس کی غلطی ہے تنہائی میں جا کے، جتنا بڑا آدمی ہے اس کا احترام اور عزت کا اتنا احتیاط اور خیال رکھ کے اس کو نصیحت کی جاتی ہے. نہیں کہ آپ چوراہے پہ جا کے بولیں. بولے نہیں ہم لوگ یہاں کریں نا، وہاں تک پہنچ جاتی ان تک، تو پھر تو سبھی کے لیے بولا جا سکتا نہیں. تیرے لیے بھی ہم ایسے ہی کریں گے. پھر اذان جہاں مؤذن صاحب دیتے مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ بولیں گے فلانا صاحب شراب پی رہے تھے فلاں دن، ان کو سمجھاؤ سب لوگ مل کے. کریں گے ایسا؟ نہیں کر سکتے. بلکہ آپ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نصیحت کرنا چاہیے. حاکم کے خلاف بغاوت سے مسلمانوں کی جان و مال کا بھی نقصان ہوتا ہے اور اس سے اسلامی حکومت کمزور بھی ہوتی ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں. تو مسلمانوں کے امام کے لیے خیر خواہی، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کا بھلا چاہنا، ان کو دین سکھانا، ان کے لیے دل میں نفرت کی بجائے محبت رکھنا اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنا. ایسی غلطیاں جو چھپی ہوئی ہیں ان کو چھپائے رکھنا، ایسی غلطیاں جو کھلی ہوئی ہیں ان کی اصلاح کرنا، ان کو اہل بدعت سے بچانا، ان کو گمراہیوں سے بچانا، ان کے نقصان کی چیزوں سے ان کو خبردار کرنا، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آنا، ان کو آخرت کی طرف راغب کرنا، غافل کو اور فاسق کو سنت کی طرف لانا، بدعتی کو سنت کی طرف لانا، فاسق کو طاعت کی طرف لانا، ان کے مسائل حل کرنے میں اپنی صلاحیت لگانا، ان کو فائدہ پہنچانے میں اپنی صلاحیت استعمال کرنا، ان کا بھلا چاہنا. تو یہ 5 چیزیں یہاں پر ہیں: اللہ، کتاب، رسول اور مسلمانوں کے امام اور عام مسلمان. ان سب کا کیا چاہنا؟ بھلا. ائمۃ المسلمین میں علماء بھی آتے ہیں. مسلمانوں کے بعض علماء نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ بڑے بڑے امام مسلمانوں کے گزرے ہیں جو لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے. اتنے بڑے عالم تھے کہ لوگوں کو شریعت کے احکام بتاتے تھے، قاضی احکام صادر کرتے تھے. ان کے بھی خلاف لوگوں کو ورغلانا، ان کو بھڑکانا، لوگوں کو ان کی شان میں تنقیص کرنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے. عالم کی غلطی سے وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، اس کو اس پر ثواب ملتا ہے اگر وہ اللہ کے لیے تحقیق کر کے جواب دیتا ہے. لہٰذا جتنے بھی مسلمانوں کے بڑے ہیں، حاکم ہو یا علماء ہو، ان کا بھی احترام مسلمان کو کرنا چاہیے. یہ مسلم کی حدیث تھی. نمبر 8، اسلام میں داخلہ اور جان و مال کی حرمت. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لڑوں جب تک کہ لوگ، یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی جب تک کہ گواہی نہیں دیتے ہیں لڑتا رہوں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کروں. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کروں، اور زکوٰۃ ادا کریں اور نماز پڑھیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اور جب وہ یہ کر لیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب وہ یہ کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا. الا بحق الاسلام،
سوائے اسلام کے حق کے، وحسابهم علی اللہ تعالی، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک آدمی جیسے ہی کلمہ پڑھ لیتا ہے، چاہے جنگ چل رہی ہو، اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ جنگ کا میدان ہے، جنگ چل رہی ہے، لیکن اس جنگ کے میدان میں کوئی غیر مسلم جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا، اگر وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، جنگ چل رہی ہے لیکن مسلمان کی تلوار اس سے رک جائے گی۔ اسلام میں جان کی اتنی اہمیت ہے، جنگ کے میدان میں بھی اگر کوئی کلمے کا اقرار کرے قتل نہیں کریں گے اس کو۔ اسلام کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اسلام انسان کی زندگی کا محافظ ہے۔ دو چیزوں کی گواہی، کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول۔ اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، نماز اور زکوٰۃ کا اقرار کریں۔ ضروری نہیں کہ اسی وقت نماز پڑھنا شروع کر دے، نماز کا وقت ہوگا تب نماز پڑھی جائے گی، تو 5 وقت کی نماز کو تسلیم کریں، زکوٰۃ کو تسلیم کریں۔ معلوم ہوا کہ جنگ ان تینوں چیزوں پر، تینوں بنیادوں پر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیت عن قتل المصلین، مجھے نمازیوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ جو نماز چھوڑ دیں اور نماز پڑھنے کو ہی تیار نہ ہو، شرعی اعتبار سے اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے حاکم کے حکم سے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، زکوٰۃ کے حکم سے نہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان سے جنگ کروں گا، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں جنگ کروں گا۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی کرے، حاکم۔ ابو بکر صدیق کون تھے اس وقت؟ مسلمانوں کے حاکم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر لوگ زکوٰۃ دینے سے رک جائیں تو حاکم کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ طاقت سے ان سے وہ زکوٰۃ وصول کریں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث کے بنیاد پر کہا تھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ اونٹ کی رسی بھی اگر دیتے تھے، آج اگر نہیں دیتے ہیں، میں اس کے لیے بھی جنگ کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا تقاضا اور حدیث بتا رہی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ماننا ضروری ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب اس کو کر لیں، جس کا اہتمام کریں، تو اپنے مال اور اپنی جان کو انہوں نے مجھ سے محفوظ کر لیا۔ الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے، جیسا کہ آگے حدیث آئے گی۔ جیسے کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اسلامی قانون کیا ہے کہ اس کو اسلامی حکومت میں کسی آدمی نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے اور اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں ہم کو بدلہ چاہیے، تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان کے بدلے جان ہے۔ ایک جان کے بدلے قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے، گورنمنٹ، یہ نہیں کہ ہر آدمی کرنے لگے، حکومت کیس چلائے گی، اس کے بعد میں وہ کرمنل ثابت ہوا، مرڈر ثابت ہوا، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیا اسلام بہت ظالم دین ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی نے قتل کیا، اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ 10 قتل کر سکتا ہے، اور سماج میں لوگوں کے اندر یہ بات آئے گی جان اتنی کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے۔ یہ دیکھو اس نے مرڈر کیا، 5 مرڈر کیا، باہر گھوم رہا ہے، ابھی تو لوگ زیادہ ڈرتے اس کو۔ جیل میں جا کے جب آیا، ضمانت پہ چھوڑ کے آیا، اس نے ڈرنا چاہیے، تو کون ڈر رہا اس سے؟ لوگ۔ تو جتنے بھی کرمنل ہے سماج میں وہ خطرہ بن جائیں؟ نہیں۔ اگر ایک آدمی اس نے جان کسی کی لی ہے اور اسلامی حکومت میں جب اس جان کے بدلے اس کو سزا دی جاتی ہے، قتل کیا جاتا ہے، آئندہ مرڈر کرنے سے لوگ ڈریں گے۔ بھائی معمولی سگنل توڑ کے کوئی جاتا ہے، پولیس بول رہا جا، تو پیچھے رہنے والے رکے ہوئے لوگ جو تھے لال بتی دیکھ کے، وہ بھی کیا ہوتے، جب اس کو چھوڑا تو وہ بھی سگنل توڑتے ہیں۔ لیکن ایک اگر توڑا اور خوب پٹائی کی اور چکر آ کے گراؤ، تو جو آگے جا رہا تھا وہ بھی پیچھے گاڑی لیتا آپ نے، کیونکہ ڈنڈا میرے اوپر بھی برس سکتا ہے۔ تو ایک انسان، جو عام انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، قاتل جو سماج کے اندر کرمنلز ہوتے ہیں، وہ کیسے رکتے ہیں؟ پیار محبت سے رکتے، ان کو قانون سخت ہونا چاہیے۔ سخت قانون جب ہوتا ہے تو سماج میں جو برے لوگ ہوتے ہیں
جو ڈنڈے سے ہی ڈرتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، سماج ان سے سیف ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسلام میں قانون رکھا گیا ہے الا بحق الاسلام. تو چاہے جان کا معاملہ ہو چاہے وہ مال کا معاملہ ہو، اسلام کا حق ہے زکوٰۃ، اس میں سے لیا جائے گا. تو الا بحق الاسلام، تو ان کو وہ اپنی جان و مال کو محفوظ رکھ لیتے ہیں سوائے اسلام کے حق کے. وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب کس پر ہے؟ اللہ پر. جیسے جنگ چل رہی ہے اور ایک آدمی کلمہ پڑھ لیا اور آدمی کہے کہ نہیں اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، نہیں، اسلام بتا رہا ہے، حدیث بتا رہی، اس کا حساب اللہ لے گا کہ اس نے جان بچانے کے لیے اسلام قبول کیا یا واقعی دل سے اسلام قبول کیا. وحسابهم علی اللہ، تمہارے ہاتھ میں نہیں کہ تم ان کا دل سینہ چیر کے دیکھ لو. اسی لیے ایک جنگ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی کسی کو قتل کر دیا، جنگ چل رہی ہے اور انہوں نے مارنے گیا اس کو تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا کہ جان بچانے کے لیے کر رہا، مار ڈالا اس کو. ساتھ میں جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے دیکھا، ہاں میں تو بتاؤں گا یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بتاؤں گا. آپ کو جب بتایا تو آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول جان بچانے کے لیے بولا تھا، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا اس نے. آپ نے کہا کہ تو نے اس کا سینہ چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کہا تھا یا واقعی سچ کہا تھا؟ اور قیامت کے دن اس کے لا الہ الا اللہ کا تو کیا جواب دے گا؟ اور صحابی کہتے ہیں آپ بار بار یہ کہتے رہے کہ اس کے لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے گا، تو کیا جواب دے گا؟ کہتے اتنا مجھ کو برا لگا، میرے دل میں بات آئی کہ کاش اس سے پہلے میں مسلمان نہیں ہوتا، یعنی آج مسلمان ہوتا تو میرے اکاؤنٹ میں گناہ نہیں آتا کہ اسلام لانے کے بعد میں نے بڑا غلط کام کیا ہے کہ ایک آدمی کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی میں نے قتل کر دیا. تو اسلام میں جان کی اتنی قدر ہے، یہ نہیں کہ کسی کو بھی آدمی قتل کر دے. آج تو کوئی جان کی دنیا میں قیمت نہیں رہی، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ مار ڈال رہے لوگوں کو. انسان جانور بن گیا، ایک دم انسان جانور بن گیا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام لوگوں کی جان کا محافظ ہے، اور نماز اور زکوٰۃ بھی لازم ہے. کلمہ صرف پڑھ کے کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو نماز کا اور زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 9، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ممانعت میں فرما برداری. عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ. عبد الرحمن ابن صخر یہ کس کا نام ہے؟ ابو ہریرہ کا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن صخر. روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں نے تمہیں منع کیا ہے اس سے بچو. وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا میں نے تم کو حکم دیا ہے جتنا تم سے ہو سکتا ہے ضرور کرو. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، جو لوگ گزرے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہلاک ہو گئے. کیوں؟ نبیوں سے خوب سوالات پوچھنے کی وجہ سے، کثرت سوال کی وجہ سے، اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے. اس حدیث کو بھی امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں یہ حدیث اصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کی. دو باتیں ہیں، ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اور دوسرا ہے آپ کی ممانعت. آپ نے کچھ کام کرنے کو کہے اور کچھ سے منع کیا. جب کرنے کے کام کو کرنا ضروری ہے، جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا بھی ضروری ہے. کوئی آدمی کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن جوا بھی کھیل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن عام دنوں میں شراب بھی پیتا ہے، نہیں، وہ فرما بردار کہلائے گا؟ نہیں. اس لیے کہ حکم میں دونوں چیزیں آتی ہیں
کہ جو کرنے کو کہا ہے اس کو کرنا اور جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ حکم میں آپ نے کہا جتنا ہو سکے اتنا کرو، اور منع میں آپ نے نہیں کہا جتنا ہو سکے اتنا بچو۔ کوئی آدمی کہے میں زیادہ نہیں پیوں گا شراب، تھوڑی سی پیوں گا، میں کر سکتے ایسا؟ اس میں رکنا ہے، کیونکہ اس میں تو کرنا ہی نہیں ہے کچھ۔ منع کی ہوئی چیز میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ نہ کرنا آدمی کے بس میں، کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا اس کو، اس میں استطاعت کہاں سے آئے گی؟ لیکن جو آدمی کام کرتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کے اندر استطاعت ہوتی ہے۔ ترک میں ترک کرنا ہے، بس کچھ کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر استطاعت کا ذکر نہیں کیا ہے، جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے بس۔ لیکن جو کام کرنا ہے اس میں استطاعت ہے۔ کیوں؟ جیسے ایک آدمی حج کرنا ہے، استطاعت ہے، سفر کر سکتا ہے کہ نہیں، پیسہ اتنا ہے کہ نہیں۔ زکوٰۃ دینا ہے، استطاعت ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ تیرے پاس اتنا مال ہے کہ نہیں، مکلف ہی ہے کہ نہیں تو۔ نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہونے میں استطاعت ہے کہ نہیں، بیٹھ کے پڑھ، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ۔ تو احکام جو کرنے کے ہیں اس میں استطاعت ہے، لہٰذا اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسان کی استطاعت ہر ایک کی الگ ہوتی ہے۔ شریعت میں یہ نہیں کہ کرو یا مرو، ایسا ہے تیرا پرابلم تم جانے، جنت پہ جانا ہے تو کرنا ہی پڑے گا، نہیں۔ کیا بتایا گیا؟ کہ تمہارے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو، کہ آدمی کی طاقت کے حساب سے اللہ کا حکم ہے۔ کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی حضر میں ہے، کوئی سفر میں ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی راحت میں ہے۔ انسان کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، لہٰذا اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں انسان کی کنڈیشن کا بھی اعتبار کیا گیا ہے۔ اس کی کیپیسٹی ہے کہ نہیں، تیری کیپیسٹی ہے تو کر، جتنی کیپیسٹی اتنا کر۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ اسلام دین رحمت ہے، جس میں انسان کی استطاعت کا بھی اعتبار ہے۔ اس میں حکم ہے کہ جو میں حکم دوں اس کو پورا کرو اپنی طاقت کے بقدر، اور جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ۔ اور بتایا گیا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے، کیوں ہوئے؟ دو وجہ تھی۔ نمبر ایک، کثرت سوال۔ کثرت سوال کیسے؟ ایک چیز حرام ہے، زبردستی سوال پوچھ پوچھ کے اس میں نئے نئے کلاز نکال کے کسی طرح اس کو حلال کرنے کی کوشش کرنا، یا کوئی حکم آ گیا کرو، اس حکم میں اتنے سوال پوچھنا کہ حکم مشکل ہو جائے۔ جیسے ذبح کرنے کے لیے کہا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، گائے ذبح کرو، تو کیا کہا؟ کیسی ہونا چاہیے، رنگ کیسا ہو، فلاں چیز ہو، اتنی کنڈیشنز اس کی پوچھی کہ وہ چیز کیا ہو گئی؟ مشکل ہو گئی۔ اسی طرح سے کئی احکام اسلام کے ہوتے ہیں، کئی احکام زندگی کے ہوتے ہیں، اتنے سوال پوچھنا کہ وہ چیز کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے۔ یا بے وجہ سوالات پوچھنا، ایسے سوالات پوچھنا جس کا عقیدے اور عمل سے واقعی کوئی مطلب نہیں ہو، تو بے وجہ سوالات میں پڑھنا یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی کھڑا ہوا، غصے میں آپ کا پوچھو آج کیا پوچھنا ہے، وہ اجازت یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہاں پوچھو، وہ ایسا تھا بہت سوالات پوچھے لوگوں نے کہ آپ غصہ ہو گئے، آپ نے کہا اب آج کے دن جو بھی پوچھو گے میں جواب دوں گا۔ بعد میں کھڑا ہوا، کہا میرا باپ کہاں ہے؟ مر گیا تھا۔ میرا باپ مر گیا، کہاں ہے وہ؟ کہا اب جہنم میں ہے۔ جہنم ہے، جہنم میں بتا دیا۔ جب تک نہیں معلوم تھا دل کو تھوڑا سکون تھا، معلوم ہو کہ کیا فائدہ ہوا۔ تو بعض اوقات سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں فائدے کی بجائے نقصان اور سکون کی بجائے دکھ ہوتا ہے، تو ایسے سوالات آدمی بے وجہ نہیں پوچھے، یا ایسے سوالات نہ پوچھے جس سے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کی کوشش ہو۔ جیسے بعض اوقات آدمی عالم سے پوچھتا ہے فلاں چیز کیسی ہے، حلال ہے کہ حرام، پھر آدمی اس میں اتنے سوالات اور پوچھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے حرام حلال ہو جائے۔ تو کثرت سوال اس طرح سے پسندیدہ نہیں، لیکن واقعی اگر آدمی کو دین کی بات معلوم کرنی ہو اور آدمی پوچھے تو اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے زیادہ سوالات ہوں۔ حدیث جبریل میں آپ دیکھیے، ایک کے پیچھے کئی سوالات پوچھے، اگر واقعی ضروری سوال ہوں تو پوچھنے میں کوئی حرج
نہیں ہے۔ تو ایک ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ سوالات کی کثرت۔ نمبر 2 واختلافهم علی انبیائہم، اپنے نبیوں سے اختلاف کرنا، نبیوں کے قول سے، نبیوں کے عمل سے اختلاف کرنا، کہ نبی نے بتایا یہ کرنا چاہیے، کہ نہیں وہ کرنا ہے، چاہے نبی کے دور میں ہو یا نبی کے بعد میں ہو۔ واختلافهم علی انبیائہم، اپنے نبیوں سے اختلاف کرنا، نبی نے جو عقیدہ سکھایا کوئی اور عقیدہ اپنانا، نبی نے جو عمل سکھایا اس سے ہٹ کے عمل کرنا، نبی نے کسی چیز کو حلال کیا یہ حرام کر دے، وہ حرام کریں یہ حلال کر دیں، نبی سے اختلاف کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ نبی سے موافقت ہونا چاہیے، مطابقت ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھا کے گئے ہیں عقیدہ اور عمل، اس کی مطابقت آدمی کی زندگی میں ہونا چاہیے، اس کی پیروی زندگی میں ہونا چاہیے، نہ کہ اختلاف۔ تو ہلاکت کہاں سے آتی ہے؟ بے جا سوالات سے اور نبی سے اختلاف کرنے سے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہلاکت والی ہیں جو حدیث میں آئی ہیں، انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلی مجلس میں دیکھیں گے۔